العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں غیبت کے بارے میں ہم کلام کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم مختلف موضوعات کے ضمن میں غیبت پہ بھی کلام پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اس وقت ذرا مزید تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی رشتہ دار کی، کسی اپنے دشمن، جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں لیکن ہے وہ مسلمان، اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور مقصود ہمارا ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہم کر رہے ہیں وہ بھی اس سے بدظن ہو جائے، اس کی نفرت اس کے دل میں بیٹھے، وہ اس شخص کی نگاہوں سے گر جائے، اور بعض اوقات ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے۔ اگر کامیاب نہ ہوں تو پھر غیبت بھی کی اور کامیابی بھی نہ ہوئی، وبال بھی سر پر آیا اور کامیاب بھی نہ ہوئے، کیا فائدہ؟ اور اگر بالفرض ہم کامیاب ہو کے کسی کے دل سے کسی کی محبت کو نکال دیتے ہیں تو یہ غلط حرکت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو کسی کے دل سے نکالنا، یہ ایک الگ وبال، اور پھر غیبت کی وجہ سے ہماری نیکیاں نکل کر اس شخص کے نام اعمال میں جائیں گی، یہ تو ہے ہی ہے۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی غیبت سے محفوظ رہیں، جہاں واقعی شریعت اجازت دے رہی ہو وہاں پر بس ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے نبی پر ایمان لے کر نہ آئے اور ایمان نہ لا کر گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا یا قرآن کو جھوٹا قرار دے رہا ہو، ایسے شخص کی غیبت جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اعلانیہ طور پر فسق و فجور کرنے والا ہے، تو چونکہ حدیث میں آگے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں، اس کی کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جس کے شر سے لوگوں کو بچانا مقصود ہو، دھوکے سے بچانا مقصود ہو، اس کی غیبت جائز ہے۔ اور چوتھا یہ کہ کوئی ہم سے مشورہ طلب کر لے کہ بھئی میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، فلاں کے ساتھ مثلا بچی کی شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ غلط ہے تو پھر اس کے بارے میں پوری تفصیل سے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں، کوئی کیس لڑنا ہے، اس وقت پھر سامنے والے کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں کہ بھئی وہ ایسا 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 ہے، تاکہ کیس سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح کوئی فتویٰ لینا ہوتا ہے، جیسے بعض بہنیں مفتیان کرام سے فتویٰ لیتی ہیں تو پھر شوہر کے بارے میں لکھنا پڑ جاتا ہے، جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی کیا اس صورت میں میرا الگ گھر کا مطالبہ کرنا صحیح ہے کہ میری ساس یہ کرتی ہے، میری نندیں یہ کرتی ہیں، میرے شوہر ایسے ایسے کرتا ہے، اور بہت ساری برائیاں لکھ دیتی ہیں، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ بلا ضرورت جو ہے وہ نہ کی جائے، یا ایسا نہیں کہ مطلقاً اجازت مل جائے گی۔ جو متعلقہ چیزیں ہیں واقعی جن کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ بھی اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ مفتی صاحب کو جو بھی ہیں انہیں سمجھنے کا موقع ملے کہ کس صورتحال میں میرا یہ مطالبہ ہے، اور اب بتائیں کہ بشرعی لحاظ سے مطالبہ جائز ہے کہ ناجائز، تو وہ لکھ کر دے سکتی ہیں یا سامنے زبانی بھی بیان کر سکتی ہیں۔ یہ چند صورتیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے صورت وہ اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں، یعنی اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا، تو اس کے اسی گناہ کا ذکر جائز ہے جو اعلانیہ طور پہ کرتا ہے۔ اگر وہی شخص کوئی پوشیدہ گناہ کرتا ہے تو اسے کسی کے سامنے بیان کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اعلانیہ طور پہ گالیاں بکتا ہے، تو اس کو تو ذکر کرنا صحیح ہے، کوئی پوچھے یار وہ کیسا ہے، یار وہ تو بڑی بکورا آدمی ہے، بڑی گالیاں بکتا ہے، یا آپ نے ذکر کر دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے وہ گھر میں شام کو چھپ کے شراب بھی پیتا ہے، تو اب یہ نہیں کہ ہم کہیں یار گالی تو دیتا ہے، گالی کا ذکر کر دیا، شراب کا بھی کر دو، یہ غلط ہوگا۔ کسی کے راز کو ظاہر کرنا، کسی کی کمزور بات کو ذکر کرنا، اور کسی کی اس طریقے سے چھپے ہوئے عیب کو کسی کے سامنے ذکر کر دینا، یہ شرعاً منع ہوگا۔ تو جو پوشیدہ اس کے گناہ ہیں اس کو ذکر نہیں کریں گے، پوشیدہ برائیوں کو ذکر نہیں کرنا ہے کر سکتے، ویسے جو اعلانیہ اس سے کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ غیبت کی تعریف میں بتایا تھا کہ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں یا اس سے تعلق رکھنے والی اشیاء میں موجود ہو، اس برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ تو اب یہ اس شخص سے متعلقہ چیزیں، مثال کے طور پہ اکابرین نے لکھا کہ اگر کسی کی آپ سواری کو بھی برا کہیں گے نا تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ جیسے گاڑی کھڑی ہے، یار کتنی کھچڑا گاڑی ہے، اب یہ گاڑی کی برائی ہم بیان کر رہے ہیں، مالک سامنے موجود نہیں، کسی سے کہہ رہے ہیں کتنی کھچڑا گاڑی ہے،
تو یہ غلط ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ یا جیسے ہم کہیں یار وہ کیسا چھوٹے قد کا آدمی ہے، یہ چھوٹے قد کا آدمی کہنا بھی، کیونکہ سامنے والے کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اگر وہ سنے آپ کے سامنے تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کے ذات پر یا اس سے متعلقہ چیزوں پر اس انداز سے کمنٹس نہ کریں کہ اگر اس کے سامنے ذکر کر دیا جائے تو اس کو برا محسوس ہو۔ تو مثال کے طور پہ اب کسی شخص کی زوجہ کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں، اس کے خاندان، اس کے ماں باپ، اس کا گھر، اس کی گاڑی، اس کے لباس، اس کی چال ڈھال، یہ کسی چیز کے بارے میں برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ غیبت میں آ سکتی ہے۔ اب ہمارے ہاں کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی خوف خدا نہیں ہے، جس کو چاہتے ہیں ہم دو آدمی مل کر بیٹھتے ہیں تو تیسرا جو بیچارہ موجود نہیں ہو تو اس کی غیبتیں کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں، کل یہ شخص ہماری غیبت کر رہا ہوگا کسی کے سامنے۔ جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، کسی تیسرے شخص کی ایک دوسرے کے سامنے، تو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم تو بس ایک دوسرے کے راز کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک دوسرے کی برائی نہیں کریں گے، تیسرے کی کر رہے ہیں ہم۔ لیکن خود سوچنا چاہیے، جب آپ اس کی کر رہے ہیں تو آپ اس کی بھی، یعنی تیسرے شخص کی اس کے سامنے کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی برائی ہوگی تو پھر آپ اس سے بھی اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے، اور اسی طرح وہ شخص آپ کی برائی بھی بیان کر سکتا ہے، کیونکہ ذرا بھی ادھر ادھر ہوتی ہے دوستی کا معاملہ یا رشتہ داری تو بس پھر دیکھیں کیسے غیبت اور چغلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا راز ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے، آدمی کو چاہیے کہ زبان کو بند رکھے، بہنوں کو چاہیے کہ کوئی آ کر مل کے بیٹھے تو بس اپنے پاکیزہ گفتگو ہونی چاہیے، کوئی اگر غیبت چغلی کرنے بھی لگے تو منع کر دے۔ ہاں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ خاندان میں ہو گیا جھگڑا، اب وہ آپ کسی کے پاس جیسے اور رشتہ دار آتے ہیں، بھئی کیا مسئلہ ہو گیا، کیوں ایسا ہو گیا، یہ بچی کیوں آ گئی سسرال سے واپس، اب آپ بتا رہے ہیں وجہ کیا ہے، اس لیے تاکہ نہیں بتائیں گے تو بچی کے اوپر الزام لگے گا کہ بھئی شاید اس نے کوئی غلط حرکت کی ہوگی، تو آپ دبے دبے الفاظ میں بتا رہے ہیں بھئی اس کی ساس نے ایسا کیا تھا، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ یہ جو اب آپ اپنے رشتہ داروں کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ بچی کی ذات پہ حرف نہ آئے، یا فتویٰ طلب کرنا ہے جیسے میں نے پہلے کہا مفتی صاحب کو بتا رہے ہیں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اتنی ہی چیز کی جتنا واقعی آپ کو صرف بات سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ بھی مصیبت ہوتی ہے کہ جب شروع ہوتے ہیں تو پھر نہیں دیکھتے کہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس کے پورے خاندان کو کھنگال کے رکھ دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں جیسے زندہ کی غیبت ہوتی ہے، ایسے ہی دنیا سے پردہ فرما جانے والے کی بھی غیبت ہوتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو، جو چلا گیا بس اس کی برائی کو چھوڑ دیجئے، کون کیسا تھا اب زبان پہ اس کے لیے حرف نہ لے کر آئیں، کیونکہ آپ کو فائدہ نہیں ہے، وہ چلا گیا دنیا سے، نہ کسی کو دھوکے سے آپ بچانا مقصود ہے، نہ کچھ، بس اب خاموشی رہیں بہتر ہے۔ ہاں اس میں بھی یہ ہے کہ اشد ضرورت ہو، جیسے کوئی کیس ہے مثال کے طور پہ، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، اس میں آپ نے ذکر کر دیا، مثال کے طور پر ایک وراثت کا مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ بھئی ایک شخص تھا جو مر گیا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا تھا لیکن ایسی ایسی حرکتیں کرتا تھا، ایسا 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 کرتا تھا، تو کیا یہ اپنے والدین کی وراثت میں حصے دار بنے گا؟ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ شاید کسی کی کوئی ایسی برائی ہو جس سے وراثت سے وہ محروم ہو جائے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ ایک معقول وجہ ہے کہ آپ حکم شرع معلوم کرنے کے لیے اس کے وہ اوصاف قبیحہ بیان کر رہے ہیں، جو اگر نہ بیان کیے جائیں تو پھر شرعی احکام واضح طور پہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ غیبت بھی ایک بڑا وسیع موضوع ہے، ایک بڑا ٹاپک ہے، اس کو اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو استعمال کریں، پہلے اس کا علم سیکھیں اچھی طریقے سے، اور علم سیکھنے کے بعد پھر زبان کو استعمال کریں، کیونکہ ذرا ہم نے ادھر ادھر زبان کی یا کسی کو علم نہیں ہوگا تو نقصان کا شکار ہو جائیں گے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دیکھیں بعض اوقات ہم علماء طبقے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کی برائی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ صرف برائی کی نیت سے کر رہے ہیں، واقعی کوئی اچھا پہلو نہیں ہے، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، استاد ہو، اگر وہ غیبت کر رہا ہے اور بلا ضرورت کر رہا ہے جہاں اجازت نے اس کو، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ جو علماء کے لیے، مفتیان کرام، پیر اعظام کے لیے، اساتذہ کے لیے غیبت کرنا جائز ہے، باقی عام مسلمانوں کے لیے منع ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح حرام ہے جیسے ایک عام مسلمان کو کسی کی غیبت کرنا حرام ہے۔
اپنے آپ کو کسی منصب کو پانے کے بعد شرعی احکام سے آزاد تصور کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، یا تو یہ منافقین کا کام ہوتا ہے اور یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بہت بڑے پیر صاحب بن گئے ہیں، بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں، بہت بڑے مفتی ہو گئے ہیں، استادوں کے بھی استاد ہو گئے کوئی شخص، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمارا ایسا مقام ہو گیا کہ ہم جو مرضی کریں ہماری گرفت نہیں ہو سکتی۔ بھئی کیا ہم نبی سے بڑھ گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ تو غیر نبی سے تو کبھی آگے نہیں ہو سکتا۔ جو اس کا عقیدہ رکھے گا کہ وہ غیر نبی کو نبی سے افضل مان لے تو کافر ہو جائے گا، فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے۔ تو جب انبیاء علیہم السلام بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں، ان کے لیے غیبت جائز نہیں، تو پھر آپ کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اب یہ بڑا المیہ ہوتا ہے کہ عوام کا دھیان رکھے بغیر اہل علم طبقہ یا اس طرح معظم دینی جس کو کہتے ہیں کہ وہ دینی علامت ہوتے ہیں، وہ سر عام غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، پبلک کو کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، وہ جا کے پیٹھ پیچھے کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنے بزرگ بنے پھرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے تھے۔ اس لیے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن عوام کی خدمت میں یہ گزارش میں کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی صاحب علم شخص ہیں، وہ کسی کے سامنے کسی کی برائی کر رہے ہیں تو فوراً بدگمان نہ ہو، یعنی تو غیبت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عالم دین جانتے ہوں کہ جس کی میں برائی کر رہا ہوں اس کی برائی کرنا درست ہے، اور وہ ان کو اس میں ہی مصلحت صحیح نظر آ رہی ہو کہ مجھے اس وقت اس شخص کے سامنے اس کی برائی کرنی چاہیے تاکہ یہ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ جیسے میں نے جوازی صورتیں بتائیں۔ اب ہمیں سیاق و سباق اگر نہیں پتہ ہوگا، ہم خالی ایک بات سن رہے ہیں اور ہم نے فوراً اس پہ حکم جاری کر دیا کہ بھئی عالم صاحب غیبت کر رہے ہیں اور غیبت حرام ہوتی ہے، لہذا حرام کے مرتکب ہو گئے، اب ہم تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، فوراً بولتے ہیں ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ یا تو پہلی بات ہے کان ہی نہ لگائیں جو کوئی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر کان آپ نے لگا ہی لیا ہے اور ایسی کوئی بات سمجھ میں آئی ہے تو ان سے دریافت کر لیں کہ بھئی یہ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ ایسا لگا کہ یہ غیبت ہو رہی ہے، تو اگر آپ مناسب سمجھیں مجھے بتا دیں، اور وہ بتا دیں تو ٹھیک ہے، نہیں بتائیں تو بہرحال حسن ظن قائم رکھنا لازم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے عالم دین جیسے میں نے بتایا، مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، جو عموماً غیبت نہیں کرتے ہیں، کبھی آپ نے سن لیا کہ یہ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو اس وقت تو واجب ہوگا کہ ہم بدگمانی نہ کریں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ان کی زبان سے کسی کی برائی نہیں سنی ہے۔ اب اگر یہ کر رہے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی صحیح مصلحت ہوگی۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں کسی نے کسی کی برائی، جب آپ بیٹھتے ہیں کسی نے کسی کی برائی، تو پھر اب حسن ظن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر اپنے پیر کو آپ کوئی گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھیں مثال کے طور پر، تو فوراً بدگمان نہ ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں بھی ان کی کوئی مصلحت ہو۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں، وہ مثلا آپ کے پیر ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خطا آپ کے سامنے نہیں کرتے ہیں، بہت محتاط زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ آپ نے ایسا دیکھا کہ بظاہر خلاف شرع سی چیز نظر آئی، اس وقت حسن ظن قائم رکھنا واجب ہے کہ یقیناً جو شخص عادت نہیں ہے اس کی گناہ کرنے کی، اب اگر وہ بظاہر ایسی کوئی کام کر رہا ہے، مثلا چلیں غیبت کوئی لے لیں، تو ضرور اس میں کوئی صحیح مصلحت ہوگی۔ لیکن یہ لکھنے کا مقصد ہمارے اکابرین کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ طور پہ لگاتار گناہ کر رہا ہے، روزانہ غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، تو پھر آپ حسن ظنی قائم کرتے رہیں کہ نہیں جی یہ تو بس بزرگ ہیں جی، جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہوں گے۔ ارے بھئی کیسے صحیح کر رہے ہوں گے؟ جو اعلانیہ طور پر لگاتار تسلسل کے ساتھ کسی گناہ کو اختیار کرے، اس سے پھر حسن ظن قائم نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اس سے جان چھڑانی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بزرگان دین جو واقعی صحیح بزرگ ہوں گے کبھی بھی گناہ کو، خطا کو، خراب چیز کو اپنی عادت نہیں بنائیں گے۔ اسی وجہ سے اکابرین نے لکھا کہ ایسا شخص جس سے آپ کبھی خطا ہی نہیں دیکھتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ غیبت نہیں کرتا ہے، وہ اکثر اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوا ہی نظر آتا ہے، اب اگر وہ کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے تو ضرور صحیح مصلحت ہوگی۔ اس لیے جو میں نے عرض کیا کہ جو علماء طبقہ ہے، تبلیغ دین کرنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ عوام کے سامنے اس قسم کے معاملات کرنے سے اجتناب کریں کہ وہ بدظن ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا عوام کو، اور یہ پھر اہل علم طبقے سے یا نیک لوگوں سے، تبلیغ کرنے والوں سے کوئی بدظن ہو تو اس میں بہت ہی نقصان کے پہلو ہیں۔ اور عوام کو چاہیے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، اعلانیہ طور پر لگاتار عادتاً کوئی گناہ نہیں کرتے اور کبھی کبھار ایسا نظر آتا ہے، تو پھر حسن ظن قائم کرنا فرض ہوتا ہے۔
ہاں اگر یہ کہ لگاتار کوئی کر رہا ہے، آپ جب آ کے بیٹھتے ہیں غیبتیں ہو رہی ہیں، جب جا کے بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی غیبت ہو رہی ہے، پھر یہ ہماری شریعت نہیں کہتی کہ حسن ظن قائم کرتے رہو، کیونکہ سامنے والا عالم ہے، کیونکہ سامنے والا مفتی ہے، کیونکہ سامنے والا پیر ہے، کیونکہ سامنے والا استاد ہے، نہیں، پھر شریعت اس کے لیے بھی گرفت کا یہ حکم دے گی، اور آپ گرفت نہیں کر سکتے تو کم از کم اجتناب کریں۔ یہ امید ہے کہ آپ اچھی طریقے سے بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس لیے جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کی غیبت بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ زندہ کی غیبت کرنا یہ بھی خطرناک ہے اور قبیح فعل ہے، برا ہے، لیکن مردہ کی غیبت کرنا، مسلمان مردہ کی، اس سے زیادہ قبیح فعل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی زندہ کی غیبت کر دی ہے تو آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ جا کے اس سے معافی مانگ لیں، اس کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کو پتہ چل گیا آپ کی غیبت کو، تو معافی مانگ لیں اور کچھ اس کے لیے نیکیاں کر لیں، ایصال ثواب وغیرہ کر لیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی مردہ کی غیبت کی تو آپ ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں، دعا بخشش و مغفرت تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے معافی ابھی طلب نہیں کر سکتے، وہ تو پھر میدان محشر میں ہی ہوگا، اور ضرور ہوگا، کیونکہ جب آپ کسی کا، یا ہم کسی، کوئی بھی شخص ہے وہ کسی کا حق سلب کرتا ہے، جس سے سامنے والے کی عزت کا قائم رہنا یہ اس کا حق ہے۔ میرا حق ہے کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کروں، میں اپنی عزت کو قائم رکھوں، آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اب اگر ہم کسی کی غیبت کر کے اس کی عزت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اس کے حق میں کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے، اور اس کو حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ میدان محشر میں ہمیں کھڑا کر سکے۔ اس لیے مردہ کی غیبت کرتے ہوئے ذرا اجتناب کریں، اپنی زبان کو بند رکھیں، کسی کے سامنے نہ کریں، جو رشتہ دار دنیا سے پردہ فرما چکے صحیح ضرورت کے سوا کہیں پر بھی نہ کریں، یہی بہت اچھا ہے، ورنہ اگر اس طرح زبان کو آزاد چھوڑا تو نقصان ہوگا۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ ہم نے کسی کی غیبت کر دی، احساس ہوا کہ یار نہیں کرنی چاہیے تھی، غیبت ہو گئی، تو کیا اس مسلمان بھائی کو بتانا لازم ہے کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی تھی اور یہ غیبت کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر تو آپ کی یہ خبر اس تک پہلے پہنچ چکی ہے تو آپ جا کے معافی مانگیں، اور اگر نہیں پہنچی تو ابھی اس کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ کی خبر اس تک پہنچی نہیں ہے، تو پھر جا کر اس کو بتا کر آپ تکلیف میں مبتلا کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ ویسے توبہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا نخواستہ لغزش زبان ہو گئی ہو، کبھی زبان پھسل گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کی اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہمیں اس سے بھی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوان